کیا فائدہ ہے اس جرنیلوں کو ان پالیسیوں کا؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ جب یہ بدامنی پیدا کر دیتے ہیں، پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں، جو ریسورسز ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کر دیتے ہیں، اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں ڈالر لیتے ہیں۔ ہم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگوں، ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے، جبکہ یہ خود 33 ارب ڈالر لے چکے ہیں، اربوں ڈالر لے گئے۔ یہ پاپا جونز اور آسٹریلیا کے جزیرے مفت میں نہیں آئے ہیں، ہمارا خون بہایا گیا ہے، ہمارے ماؤں کے اتنے آنسو بہائے گئے، پورا سیلاب بنتا ہے ان سے، ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، یہاں صرف ویگو ڈالے ہیں۔ اس نظام میں عدالتوں کا نہیں مانا جا رہا ہے، ویگو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو۔ منیر میں باجاوڑ سے لے کر وزیرستان تک پورے قبائلی پٹی میں دوبارہ حالات خراب کر دیے گئے ہیں، مگر اس بار پشتون عوام اپنے سرزمین پر کسی بھی دہشت گردی کو نہیں مانتے، یہ نہ چھوڑیں گے وہاں۔ ہم امیدیں رکھیں تو کس سے امیدیں رکھیں؟ پارلیمنٹ سے؟ پارلیمنٹ جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ہمارے امن کے لیے ایک میٹنگ بھی نہیں کر سکتی۔ میڈیا سے امیدیں باندھے، یہ میڈیا جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ایک ٹکر نہیں چلا سکتے ہیں۔ عدلیہ سے ہم امیدیں رکھیں، 500 لاشیں نشتر اسپتال کے اوپر پڑے ہیں، اس پر ایکشن نہیں لیا گیا۔ علی وزیر کو ضمانت دینے کے باوجود بھی اس کے عدالت کے فیصلوں کو کسی نے نہیں مانا۔ کیا امیدیں رکھیں گے؟ یہ چند ہفتوں سے پشتون بیلٹ میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے۔ ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں، یہ وہاں کے ایم پی ایز یا ایم این ایز کے دل شکنی کے لیے نہیں ہے کہ اس کے حوصلے ٹوٹ جائے اور نہ آئے، بلکہ ایک حقیقت کے طور پر میں پیش کرتا ہوں۔ ہم نعرے لگا رہے تھے عوام کے، ہم امن چاہتے ہیں، مرکزی اور صوبائی حکومت کے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے ساتھ کھڑے تھے، وہ ہم سے زیادہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم بھی امن چاہتے ہیں۔ بھائی ہم تو آپ لوگوں سے امن چاہ رہے تھے، آپ کس سے امن چاہ رہے ہو؟ جب تک میں نے بات پوری نہیں کی تب تک میں نہیں بیٹھوں گا۔ اب حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل بتاتا ہوں۔ عوام نے مزاحمت کرنا ہوگا، مزاحمت کے ذریعے ہم ان سارے اداروں کو پریشرائز کر سکتے ہیں، مزاحمت کے ذریعے ہم اس سارے حالات کو چینج کر سکتے ہیں۔ عوام خود اٹھیں گے تو ان کی بات سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی۔ اگر عوام بیٹھے رہے، اگر عوام خاموش تھے، اگر عوام میں متحرک نہیں تھے، اگر عوام منظم نہیں تھے، تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ وزیر اعظم کو علی وزیر کا ووٹ چاہیے تھا، مگر آج علی وزیر کے لیے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر فلانے کی حکومت آ گئی تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، پھر آخر میں کہتے تھے اس کو ہٹاتے ہیں، فلانے کی حکومت آ جائے گی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ سب آ گئے، سب چلے گئے، ہمارے مسائل وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں حکومت نہیں، حکومت کنٹرول میں ہے، جمہوریت نہیں، بادشاہت ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف بادشاہ بنا ہوا ہے، سب کچھ احکامات وہ جاری کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین اور عدالت ہم سب مانتے ہیں، جرنیل نہیں مانتے اس آئین اور عدالت کو۔ علی وزیر کی ضمانت ہو چکی ہے، پھر بھی وہ سندھ میں جیل میں پڑا ہے، اور پھر بھی موجودہ حکومت کے لوگ ہمیں انسانی حقوق پر درس دیں گے، تدریس دیں گے، لیکچر دیں گے۔ بعض لوگوں کے لیے، بلکہ میں اسپیشل کہوں گا، فوجی جرنیلوں کے لیے تلخ ہوں گے، مگر یہ ایک حقیقت ہے اور ہم حقیقی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم بے مقصد، بے معنی اور ایسی منافق زندگی نہیں گزار سکتے کہ ظلم جبر کے سامنے ہم گھٹنے ٹیکتے۔ ہم کھڑے رہیں گے اسلام کے لیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔